حکمرانوں نے ہمارے حکمرانوں نے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کسی نے پولیٹیکل فائدہ لینے کے لیے اپنے دوستوں کی عزیز و اقارب کی بھرتیاں شروع کر دیں اس کے اندر, اور اگر جیسے پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح اسٹیل مل کے ساتھ. میں ایک نیا پنڈوراز باکس نہیں کھولنا چاہتا کہ میں یہ بتاؤں کہ کون کون سی نجکاری میں حکومت کے اس وقت کے حکمرانوں کا کتنا مفاد اپنا تھا اور کتنا نہیں تھا, اور ایک ایک اگر میں گنوانا شروع کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے. کوڑیوں کے بھاؤ جو ہم نے بیچ دیے آج وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئے, جس میں بڑے بڑے ہمارے بینک بھی تھے اور ہماری انڈسٹری بھی تھی اور ہمارے سیمنٹ پلانٹ بھی تھے اور بہت سی چیزیں تھیں. میں گیا تو اسٹیل مل میں اس وقت کوئی تقریباً 7.8 بلین کی مقروض تھی. میں نے کہا نمبر 1 وہاں ایم پی ایم کا بہت زیادہ دخل ہے, اور میرے منسٹر بھی لیاقت جتوئی صاحب ہے, میں ان کی بھی کوئی ریپوٹیشن مجھے ایسی آتی ہے کہ جی وہ لوگ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو میں ریٹائر ہوا تو دوسرے دن ہی لیفٹیننٹ جنرل احمد جاوید کا ٹیلی فون آیا کہ آپ کو جنرل پرویز مشرف ملا. تو میں اگلے دن گیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے اسٹیل مل کو ٹیک اوور کر دیا. اس وقت یہ بالکل معاملات چلے گئے. اب مجھے یاد ہے پڑھتا ہے, اور میں اس بات میں تھوڑی سی میں تحقیق بھی کی تھی کہ 9 پارٹیوں نے بڈ کیا اس کے لیے, اور 9 پارٹیاں میں سے متعدد ایسی تھی جس میں ایک ہی شخص نے ڈفرنٹ کمپنیاں بنا کر بڈ کر دیا تاکہ اگر اس کو نہیں ملے گی تو اس کو مل جائے گی, اس کو نہیں ملے گی تو اس کو مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آواز حق میں خوش آمدید. اجازت الحق صاحب, میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے ناظرین ہیں یہ ماشاء اللہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں, اور ویڈیوز بھی ماشاء اللہ اس کو اوپر لائکس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, کمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ان کے لیے کوئی میسج پہلے دے دیں کچھ چھوٹا سا, پھر اس کے بعد ہم جو ہمارے قومی میرے خیال میں جو ایشو ہے اس وقت اسٹیل مل کے حوالے سے, اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں آپ کو صدائے حق, آواز حق میں. اور یہاں پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بیسک ایشوز پر بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی کی سائیڈ لیے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں بات ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہم نے بڑی ایک مشکلات کے ساتھ حاصل کیا ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے قربانیاں دیں, ان لوگوں کو پتہ ہے جو اپنی سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے, اور یہاں پر ہم اگر وہی سیاست کریں جو آج کل کی سیاست ہو رہی ہے کہ اچھے کام میں بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور برے کام میں ایک شراکت دار بن جائیں, تو اس سے ہٹ کر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک ہماری یہ بات پہنچے, اور وہ پہنچانے کے لیے یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آواز, اور اب کمنٹس دیں. مجھے معلوم ہے بہت لوگ اچھے کمنٹ بھی دیں گے, برے کمنٹ بھی دیں گے. مقصد یہ نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کا کوئی حامی ہوتا ہے, کوئی مخالف ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حق کی آواز, سچ کی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے, بلند کرتے رہیں گے, آواز بلند کرتے رہیں گے. بالکل. تو اجازت الحق صاحب, پاکستان کا اثاثہ ہے اسٹیل, اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست کی جا رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سندھ کی جو گورنمنٹ ہے, جب سے میرے خیال میں یہ 18ویں ترمیم آئی ہے تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے, سندھ کی زمین ہے, تو ہم یہ کرنے نہیں دیں گے, زمین ہماری ہے. اور وفاق جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بھیج دیا جائے. کچھ ملازموں کو 10,000 کے قریب جو اس کے ملازمین ہیں ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے معاملات یہ تو بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارا. جب ہم اتنے بڑے اثاثے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائد صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے, کیونکہ یہ ٹاپک بہت عرصے سے چل رہا ہے. اور اسٹیل مل ایک ایشو مطلب آف اینڈ آن آتا رہے سامنے. میں کابینہ میں بھی رہا ہوں, اس وقت بھی یہ ایشو اٹھتا رہا. جنرل مشرف کے زمانے میں بھی میں نے اسٹیل مل کو دیکھا, اور اس سے پہلے بھی, کیونکہ پاکستان کا یہ ایک اثاثہ ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہوا کرتا تھا کہ ہم نے روس کے تعاون سے یہ اسٹیل مل بنائی اور اس کو ہم آگے
چلائیں. لیکن بیسیکلی ہوا یہ کہ اس کو حکمرانوں نے, ہمارے حکمرانوں نے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کسی نے پولیٹیکل فائدہ لینے کے لیے اپنے دوستوں کی, عزیز و اقارب کی بھرتیاں شروع کر دیں اس کے اندر. اور اگر جیسے پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح اسٹیل مل کے ساتھ کہ اگر 5,000 لوگوں سے چلنی ہے اسٹیل مل, فرض کریں میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو ہم نے 10,000 لوگ رکھے ہوئے, اخراجات جو ہیں وہ بے بہا کر دیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس کو چلانے کے لیے یا تو کوئی فوجی جرنیل بھیج دیا گیا یا پھر کوئی بیوروکریٹ بھیج دیا گیا. نان پروفیشنل طریقوں سے اس مل کو چلا کر اس کو ڈبو دیا گیا ہے. آج 200 ارب روپے کا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. یہ وہی اسٹیل مل ہے جو مجھے کہنے میں اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے آج کے سینیٹر جنرل قیوم صاحب جب اس کے سربراہ تھے تو جنرل مشرف کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں, تو یہ اسٹیل مل نہ صرف پروفٹ میں تھی, یعنی 10 ارب روپے تقریباً اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے, اور اتنے کا ہی تقریباً اس کے اندر مال پڑا ہوا تھا. یعنی تو یہ کیا تھا, کوئی معجزہ ہو گیا تھا. دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اسٹیل مل کا ادارہ ہے نا, یہ پاکستان کا سب سے بڑا انٹیگریٹڈ پلانٹ ہے, اور یہ ایک بہت بڑا فیدر تھا پاکستان کی کیپ میں کہ انہوں نے اسٹیل ٹیکنالوجی حاصل کر لی. اور اس میں رول آلدو بھٹو صاحب نے اس کو شروع کیا, لیکن یہ شروع میں جو رشین سے کانٹریکٹ سائن کیا تھا وہ یا خان صاحب کے ٹائم پہ, اور اس کا تصور شروع میں ایوب خان کے ٹائم سے بھی تھا. جی جنرل ایوب خان صاحب کے. تو یہ اتار چڑھاؤ اس نے دیکھا, درمیان میں کچھ لوگ اچھے بھی آئے, جنرل سبی قمر الزمان کے ٹائم پہ یہ تھوڑی ٹھیک رہی, لیکن آ کے لوٹ کھسوٹ بھی بڑی کی. لوگ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے, جب میں نے آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا سر انہوں نے گملے بھی بیچ دی اور باہر بھتے اور یہ وہ. میں پی او ایف کا چیئرمین تھا 5.5 سال یہاں وہاں فیکٹری میں, ایم ڈی بھی تھا اور چیئرمین بھی تھا. تو میں ریٹائر ہونا تھا 18 جنوری 2004 کو ایز اے لیفٹیننٹ جنرل. تو میں ریٹائر ہوا تو دوسرے دن ہی لیفٹیننٹ جنرل احمد جاوید کا ٹیلی فون آیا کہ آپ کو جنرل پرویز مشرف بلا رہے. تو میں اگلے دن گیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے اسٹیل مل کو ٹیک اوور کرنا ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ 93 کے دسمبر میں 2003 کے دسمبر میں اسٹیل مل کے جو چیئرمین تھے کرنل افضل, لیفٹیننٹ کرنل افضل, وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی کرنل افضل جو تھے وہ ایکچولی جنرل پرویز مشرف کے کورس میٹ تھے, اور انہی کے کہنے پہ ان کو جنرل مینیجر سے پہلے ایم ڈی بنایا گیا تھا, اور پھر جب خود پرویز مشرف صاحب آ گئے تو انہوں نے خود ہی ان کو چیئرمین بھی بنا دیا, ایم ڈی وی چیئرمین بھی بنا دیا. اور پھر جب مجھے بلایا تو مجھے کہا کہ وہ میرا کورس میٹ ہے جنرل افضل, اس نے کام اچھے کیے ہیں, لیکن وہ ایک روبوٹ ہے, انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ چیزوں کو ہینڈل ٹھیک نہیں کر رہے تھے, اس لیے وہاں بہت شور شرابہ ہے اور ہر روز شکایتیں ہیں اور بہت ساری نیچے گند بھی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنا. میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے نہ بھیجیں, کیونکہ میری وائف بیمار تھی اور ان کے 4 ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی. میں نے کہا میں ادھر FIC میں, بٹ ہی سیڈ کہ نہیں یہ قومی ایک فریضہ ہے, تو آپ وائف کو آغا خان میں لے جائیں. اور یہ میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں چلا گیا. لیکن میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب سے کہا کہ سر ایک ریکویسٹ ہے, چونکہ ہمارے مہربان بھی تھے, ہم اکٹھے رہے. میں نے کہا نمبر 1 وہاں MQM کا بہت زیادہ دخل ہے, اور میرے منسٹر بھی لیاقت جتوئی صاحب ہے, تو میں ان کی بھی کوئی ریپوٹیشن مجھے ایسی آتی ہے کہ جی وہ لوگ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو اگر آپ نے مجھ سے کام کرانا ہے جیسے میں نے POF میں کیا ہے ادھر ہو, آپ میری بیک پہ رہیں, اور انشاءاللہ I will do my best to deliver. تو انہوں نے کہا, ان کے لفظ تھے we are on board, آپ کو کوئی تانگ نہیں کرے گا. میں نے کہا ٹھیک. میں گیا تو اسٹیل مل نے اس وقت کوئی تقریباً 7.8 بلین کی مقروض تھی, اور میں جب گولف کھیلنے بھی جاتا تھا تو میرے ساتھ گن بین ہوتے تھے کہ یہ بات کسی کی نہیں سنتا, اڑا دو اس کو, یہ کرو. مجھے لائف تھریٹ تھی. تو میں نے پھر کیا کیا, 100 بندے DSG بٹالین کے جو میں نے وہاں میں لگائے ہوئے تھے نا, ایک پوری بٹالین, 100 بندہ GHQ سے سینکشن کرا کے تو وہ کارڈن پہ رکھا کہ کوئی بندہ, کوئی پولیٹیکل بندہ وداؤٹ اپائنٹمنٹ, کہ سر آنکھوں پہ وہ جائیں, پارلیمنٹ میں بات کریں, سینٹ میں,
सेनेट में पॉइंट उठा, सेनेट में भी उठा, नेशनल असेंबली में जब पॉइंट उठा तो कुछ उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, ये मतलब चेयरमैन क्या बात नहीं सुनता ये वो। मैंने इस लेटर लिखा, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, स्पीकर को भी और चेयरमैन सेनेट को। मैंने कहा सर आप सेनेट की भी इंडस्ट्री की कमेटी को और नेशनल असेंबली की भी इंडस्ट्री को स्टील मिल में भेजें, मैं हाजिर हूं, मैं आपको बताऊंगा मेरी प्लाइट क्या है। मुझे अभी याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर गफूर साहब, ये फरतुल्लाह बाबर एंड ये सारी कमेटी उधर आई थी। जब मैं इनको लेके गया और दिखाया जिन हालात में हम काम कर रहे थे, धुआं मट्टी ये वो, उनको खांसियां शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा यार हैट्स ऑफ टू यू, आप ये जो कर रहे हैं। तो इधर आके फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका स्टील मिल तो ऑन टॉप है वगैरह वगैरह। सिर्फ ये कि एक मैनेजमेंट को सही करके चलाना, सिफारिशात को नहीं सुनना, ईमानदारी से काम करना, अपने मफादात को नहीं देखना। तो ये वही स्टील मिल है जो बाद में बंद हो गई और उसके बाद इसमें भर्तियां की गई, जो लोगों को काम ना करने की वजह से निकाला गया था या जिनको ले ऑफ किया गया था उनको दोबारा वापस बुलाया गया और भर्ती पे भर्ती शुरू, जिसमें माजी के तमाम हुक्मरानों को छोड़कर मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान भी थे और उनके आजकल दस्ते रास्त जो है असद उमर साहब भी थे, जिन्होंने जाकर वहाँ कहा कि हम इसको प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे और हम इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके। यही पीआईए नुकसान कर रही है। उधर एमिरेट एयरलाइन जो पीआईए ने बनाई थी वो क्यों इतना अच्छा चल रही है, दुनिया की टॉप एयरलाइन है? क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ठीक है, वो प्राइवेटाइज नहीं है, मैनेजमेंट ठीक है। हमने पख्तूनख्वा में जो अस्पताल ठीक किए और कर रहे हैं, प्राइवेटाइज नहीं किए, नई मैनेजमेंट लेके आए हैं और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। फिर नौकरी का वादा भी किया हुआ है और वो तो खैर उन्होंने तो जो बातें की हैं मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हुकूमत को सपोर्ट की जाए जहाँ जहाँ करना चाहिए, लेकिन ये हकायक हैं जो हकायक मेरे ख्याल में कि कौम के सामने आने चाहिए। फिर मुझे याद है कि उस वक्त मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी या शौकत अजीज़ साहब की हुकूमत थी, शौकत अजीज़ साहब की हुकूमत थी, सॉरी, मैं क्योंकि उसकी काबीना में भी रहा हूँ, तो उनको भी एक दफ़ा जोश आया कि मैं स्टील मिल को बेच दूँ, मतलब बेच देना चाहिए, हमें इसको निजकारी कर देनी चाहिए और इसकी कोई रियल एस्टेट का टाइकून टकर गया होगा उनको, जिसने सब्ज़ बाग दिखाए होंगे, मुझे नहीं मालूम कि कौन था कौन नहीं था। तो उन्होंने कहा जी कि ज़मीन तो मुझे दे दें और इस ज़मीन से इतने अरब रुपए मैं आपको बना के दे दूंगा, इसका कर्जा भी उतार देंगे और हम सब कुछ कर देंगे और स्टील मिल जो है उसको अलग बेच दें आप। तो मुझे याद है कि तकरीबन $300 मिलियन मेरा ख्याल में या $350 मिलियन स्टील मिल की कीमत लगी। ये मैंने आपको बताया ना, 2 हिस्से 18,000 एकड़ एक है जो ज़मीन और 10,000 एकड़ है जिस पे कि स्टील मिल बनी हुई है। तो टोटल मिला के आप हिसाब लगा लें कितनी ज़मीन होगी, 28,000 एकड़ के करीब होगी। उस वक्त ये बिल्कुल मामला चले गए। अब मुझे याद है पढ़ता है और मैं इस बात में थोड़ी सी मैं तहकीक भी की थी कि 9 पार्टियों ने बिड किया इसके लिए और 9 पार्टियां में से मुतअद्दिद ऐसी थी जिसमें एक ही शख्स ने डिफरेंट कंपनियां बनाकर बिड कर दिया ताकि अगर इसको नहीं मिलेगी तो इसको मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी तो इसको मिल जाएगी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के और उन्होंने फिर सुओ मोटो एक्शन लेकर तो इसको रुकवाया और तंबीह की हुकूमत को। और मेरी उसके बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुलाकात हुई, उनके घर पे किसी वजह से, मतलब एक मुलाकात थी हमारी, वो मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मैंने उनकी तारीफ़ की इस बात में और इस पे हमारी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के इतने बड़े असासे को डूबने से बचा लिया, डूबने का क्या कि बिकने से बचा लिया। तो आज सुबह मैं सुन रहा था कि इस पर हमने एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। स्टील मिल पर हुकूमत चाहती है कि निजकारी करे, लोगों को गोल्डन हैंडशेक दे दे
اور زمین الگ بیچ دے اور اسٹیل مل جو ہے وہ الگ بیچ دے. لیکن پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ 200 ارب روپے جو اسٹیل مل کا خسارہ ہے وہ حکومت کو ابزارو کرنا پڑے گا. آج سندھ کی حکومت نے بھی یہی کہا جی کہ اگر آپ 200 ارب روپے یہ معاف کر دیں تو ہم اس کو چلانے کے لیے تیار ہیں. تو ماشاءاللہ سندھ حکومت جتنی قابل ہے وہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ چلانے کے قابل ہے کہ نہیں قابل. یہ کام صرف موجودہ حکومت کر سکتی ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. اور میں یہ اپنی تجویز بھی رکھنا چاہوں گا کہ خدا را آپ اس میں پروفیشنل لوگوں کو لگائیں, اسٹیل مل کو آپ چلائیں, روس کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کر بات کریں اور جو اس پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ قرضے معاف کریں اور اس کو ایک اللہ کا نام لے کے دوبارہ چلانا شروع کریں. نجکاری بہت اچھی بات ہے لیکن ایسی نجکاری نہیں کہ آپ کسی کو نوازنے کے لیے نجکاری کر رہے ہوں, آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے نجکاری کرنا چاہتے ہوں. میں اگر ماضی میں نجکاری میں, کیونکہ میں لیبر منسٹر بھی رہا ہوں 1990 سے 93 تک, تو مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں نجکاری میں جو ہے وہ کچھ ہم نے جیسے کہ ملٹ ٹریکٹر تھا فار ایگزامپل, آپ کو دیتا ہوں کہ لیبر کو ہم نے دے دیا تھا کہ اس کو لیبر خریدے گا تو لیبر کے پاس آج جا کے دیکھ لیں کہ اس کے کتنے شیئر ہیں اور سرمایہ کاروں کے پاس اس کے کتنے شیئر ہیں. اور اسی بہانے ہم نے بہت سی ایسی نجکاری کی ہے. میں ایک نیا پنڈوراز باکس نہیں کھولنا چاہتا کہ میں یہ بتاؤں کہ کون کون سی نجکاری میں حکومت کے اس وقت کے حکمرانوں کا کتنا مفاد اپنا تھا اور کتنا نہیں تھا, اور ایک ایک اگر میں گنوانا شروع کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے. کوڑیوں کے بھاؤ جو ہم نے بیچ دیے آج وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئے, جس میں بڑے بڑے ہمارے بینک بھی تھے اور ہماری انڈسٹری بھی تھی اور ہمارے سیمنٹ پلانٹ بھی تھے اور بہت سی چیزیں تھیں کہ ہم نے چلے آج وہ ریوائیو ہو کے چل رہے ہیں, لیکن وہ پرائیویٹائز کرتے ہوئے ہم نے ان کو کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے وہ کر دیا. اور اب میں چاہتا ہوں کہ اسٹیل مل جو کہ اتنا بڑا پاکستان کا سرمایہ ہے, اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے سب کو آن بورڈ لے کر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس کو ہم چلانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور اگر نجکاری کرتے ہیں تو اس قسم کی نجکاری ہونی چاہیے کہ اکراس دا بورڈ پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کیا جائے, کابینہ کے بعد اگر فیصلہ ہو اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. بالکل, اور ہوتا بھی ایسا ہے ناظرین کہ جس طرح اپنے من پسند بندوں کو نوازنا اور کوڑیوں کو بھاگ خود ہی لے لیتے ہیں لوگ جو ہر کسی کا اپنا اپنا مفاد بیچ میں ہوتا ہے, نام سے نہیں تو انڈائریکٹلی شیئر ہوتے ہیں بیچ میں. یہی بات ایسے بھی ہوئی ہے کہ کئی حکمرانوں نے جو انڈسٹری پہ پابندی لگی تھی NOC دینے کے لیے, ایسے بھی بہت سے ایگزامپل میں دے سکتا ہوں, لیکن میں نے کہا نا میں نیا پنڈوراز باکس نہیں کھولنا چاہتا کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ یار یہ جو مل لگی ہے جس کے اندر آپ کا نام آ رہا ہے, جس پہ پابندی تھی اور آپ نے NOC دے دیا اس کا, اس میں آپ کا شیئر کس طرح آ گیا, اس کی منی ٹریل دے دیں. وہ حکمران جنہوں نے NOC دیا تھا اور ان کی آج اس کے اندر حصہ داری ہے, اور حصہ داری اس لیے ہے کہ ان کے نام جو ہے اب سامنے آ رہے ہیں جی کہ اس میں اس کا بھی شیئر ہے اور اس کے بیٹے کا شیئر ہے یا بھائی کا شیئر ہے یا باپ کا شیئر ہے. تو وہ ان سے پوچھا جائے کہ یار وہ جو NOC دیا تھا اس میں آپ کا شیئر کیسے آ گیا, اس کی منی ٹریل تو لائیں سامنے رکھیں تو سب کچھ سامنے آ جائے.